السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ سب سے پہلے ٹاپک یہ ہے ورک پرمٹ سکیم۔ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ترکش ورک پرمٹ کے سکیم ہو رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور روتے ہیں۔ پاکستان میں بیٹھے ایجنٹ مافیا ان کے ساتھ کہانی ڈالتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح ترکی میں آئیں اور آپ کو 1 سال کا ایگریمنٹ ہے، 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، 4 سال کا ایگریمنٹ ہے۔ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فل ڈیٹیل دوں گا اور ورک پرمٹ کا سکیم بتاؤں گا کہ ایجنٹ لوگ آپ کے ساتھ کیسے سکیم کرتے ہیں۔ تو جو دوست نیو آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اینڈ تک ضرور دیکھیں، تو کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دیں۔ اور میں اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو میری یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ترکی آنے کا سوچیں کہ یہاں پر کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور ایجنٹ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ جی حقیقت سب سے پہلے یہ ہے، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کہ ایجنٹ لوگ آپ کو بولتے ہیں یہاں پر پاکستان میں کہ آپ کے پاس 1 سال کا کارڈ ہوگا، 2 سال کا ورک پرمٹ ہوگا۔ جسٹ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ کو 1 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے تو جس ٹائم وہ کمپنی آپ کا جو ورک پرمٹ کارڈ ہوتا ہے وہ اپلائی کرتی ہے، تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو 1 سال کا ویزا لگا ہوتا ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ سب سے پہلے میرا یہ آپ کو گائیڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو کسی ایجنٹ سے ورک ویزا نہ لیں۔ ورک ویزے پر یہاں پر ہزاروں فراڈ ہو رہے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان میں لوگوں کو 10 12 لاکھ 14 لاکھ 20 لاکھ 18 لاکھ اتنے پیسے لیتے ہیں کہ آپ کو 2 سال کا ورک ویزا ملے گا، 1 سال کا ہوگا۔ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جسٹ سٹیکر 1 سال کا ضرور ہوتا ہے۔ جب آپ ترکی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا جب وہ کارڈ ورک پرمٹ کارڈ اپلائی کرتے ہیں تو بعد میں کمپنی آپ کو نکال دیتی ہے کوئی بھی ایشو کر کے، تو آپ کو جو ویزا لگا ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ ٹھیک ہے برادر۔ نیکسٹ آپشن آپ کو بتاتے ہیں، اگر یہاں پر آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایجنٹ کو آپ نے 12 لاکھ دیا، آپ کا 1 سال کا ویزا تھا، اور ایجنٹوں کے پاس پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ یہاں پر جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اس لڑکے سے 1 ہفتہ 10 دن کام کرواؤ اور اس کو فارغ کر دو، چونکہ پاکستان میں ان کے پاس اور بندے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کمپنی کے اندر جس کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے وہ آپ کو کمپنی کے ساتھ فارغ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ نئے آدمی آتے ہیں تو ان کو رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ کو کمپنی والے نکال دیتے ہیں اس کے بعد آپ ان لیگل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے پہلے 10 12 لاکھ 15 لاکھ لگایا ہوتا ہے، پھر آپ کو جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ نئی کہانی سناتا ہے کہ آپ کا ورک پرمٹ ہم چینج کروا دیتے ہیں۔ بیسیکلی ورک پرمٹ جب آپ ایک کمپنی میں ہوتے ہیں اس کا بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے، وہ NOC لینی ہوتی ہے، اس کے سارے معاملات ہوتے ہیں، جس وجہ سے آپ یہاں پر ان لیگل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ورک پرمٹ کے چکروں میں نہ پڑیں۔ آپ لیگل وے سے، میں نے یہ اپلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو، ترکی آنے کا جینون طریقہ کیا ہے اور آپ کس طریقے کے ساتھ آ سکتے ہیں، میں نے فل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، کیونکہ آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پر لیگل رہنا۔ اگر آپ وزٹ ویزے پر بھی آتے ہیں تو یہاں پر آپ TRC لے کر ورک پرمٹ پر کنورٹ کروا کے لیگل وے سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو کہ ایجنٹوں نے اور بندے گھیرے ہوتے ہیں، تو ایک کمپنی کی ایک سپیس ہی ہے 10 لوگوں کی، تو ایجنٹ کہتا ہے میرے پاس 100 بندے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو اس نے بندے یہاں ترکی میں بھیج دیتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتا ہے 12 15 لاکھ روپیہ دے کے۔ بعد میں جب آپ پاکستان ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بات بولتا ہے کہ بھائی آپ نے وہاں پر کام نہیں کیا تھا، آپ سے کام نہیں ہوا تھا، تو اب آپ کو کمپنی نے نکال دیا تو ہم کیا کریں؟ ہم نے آپ کا سارا پروسیجر کیا، آپ کو وہاں تک پہنچا دیا، اب آپ سے کام نہیں ہوا۔
ایجنٹ 110% آپ کو یہ بات بولتے ہیں۔ اور میں آج کے دن کی بات بتا رہا ہوں، آج کے دن 8 سے 10 لوگ جن کے ساتھ ورک پرمٹ کا اسکیم ہوا ہے، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ وہ کسی کے 12 لاکھ دیا، کسی نے 18 لاکھ 15 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے، تو وہ بیچارے یہاں پر آ کر دھکے کھا رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ ان ایجنٹ لوگوں سے بچیں۔ تو آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کو دل ہے ترکی آنے کا، ترکی از ویری بیسٹ کنٹری۔ اگر آپ دبئی جانا چاہتے ہیں، سعودیہ، دبئی یا کسی بھی گلف کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، تو اس سے 1000% بہتر ترکی ہے اگر آپ ترکی میں آ جائیں۔ میں نے مزید اور اچھی ویڈیو اس ٹاپک پر ورک ویزوں کے اور ترکی آنے کے طریقے کے اوپر میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو مزید آپ فل ویڈیو اس طرح کی دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ترکی آنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، تو ان ویڈیو کے اندر میں نے فل ڈیٹیل دے دی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی کویسچن ہے تو آپ کومنٹس باکس میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا کر پراپر طریقے کے ساتھ آپ سب بھائیوں کو گائیڈ کروں۔ آپ ہمیشہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، میرا کسی ایجنٹ سے کوئی لنک نہیں، میری جسٹ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ جسٹ جہاں تک ہو سکے میں آپ کو گائیڈ کروں، اور جہاں تک ہو سکے پوسیبل ہو میں آپ کو ہر چیز کا جواب دوں اور آپ کو بتاتا رہوں کہ آج کل ترقی کے یہ حالات چل رہے ہیں اور یہ سسٹم ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ آپ کو گائیڈ کروں، اور آپ اپنی کومنٹس کے اندر رائے ضرور دے دیجیے گا کہ کیا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر کوئی اور انفارمیشن لینی ہو تو آپ وہ بھی مجھے بتا دیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ولاگ کا ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، بس آپ میری کوئی غلطی ہو مجھے کومنٹس میں بتا دیا کریں کہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ کر دیں۔ آل ٹو آل کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو، جسٹ میں انفارمیشن کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ میرا کوئی ایز اے ایجنٹ نہیں ہوں، نہ ہی میرے نام پر آپ کسی کو کوئی پیسے دو، نہ ہی میں آپ سے کوئی چیزوں کے پیسے لیتا ہوں۔ جسٹ گائیڈ لائن، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔